بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ سورہ آل عمران کی آیت 20 سے آج ترجمے کا آغاز کیا ہے ہم نے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ پیچھے بات یہ گزر چکی ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسی دین کی دعوت آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انبیاء کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ چیز جو آپ کی طرف سے دین اسلام کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ وہی قدیم بات ہے جو انبیاء شروع سے لے کر آتے رہے ہیں۔ اب اس سب سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اب یہ کہا جا رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو پھر اب تمہیں ان سے کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر ان سے پوچھو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب، امی یعنی غیر اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ اہل کتاب کو اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کر لی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر انہوں نے یہ اطاعت قبول کر لی ہے، یہ اسلام قبول کر لیا ہے، تو پھر ہدایت پا گئے یقیناً اس کے نتیجے میں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر گئے، اسلام کو قبول نہیں کیا، دین اسلام کو اپنا دین نہیں بنایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ یعنی بات مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت کا اسلوب اختیار کر دیا گیا، لیکن اسی کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ رسول کا جو پیغام، رسول کا جو کام ہے، رسول کی جو ذمہ داری ہے، وہ بہرحال یہی ہے کہ بات کو کھول کر بیان کر دیں، بات منتقل کر دیں، دین کا پیغام پہنچا دیں، دعوت اچھی طرح سے دیں، اس کا حق ہونا واضح کر دیں۔ اس کے بعد معاملات لوگوں کے اپنے ہیں، مانیں گے تو انہی کا فائدہ ہے اور نہیں مانیں گے تو نقصان بھی انہی کا ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان اللہ کے پاس پہنچ کر انہیں حاصل ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اب پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے راستی اور عدل کا حکم دینے کے لیے اٹھیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بات در پردہ تو اہل کتاب کی ہے، اور آگے بات واضح ہو بھی جائے گی، تذکرہ پیچھے سے بھی ان کا چلا آ رہا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل یہ معروف ہے، یعنی ضامن واضح ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء میں سے بعض کو قتل کیا، اور یعنی جانتے بوجھتے قتل کیا۔ ایک تو یہ کہ نادانستگی میں کوئی کام ہو گیا، غلط فہمی سے ہو گیا، پہچانے نہیں، جانتے نہیں تھے، جانتے بوجھتے انہوں نے یہ کام کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، یعنی جانتے بوجھتے انہیں قتل کیا گیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آج یہ کتاب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا طرز عمل کیا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ یہ
لوگ جو انکار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق. بغیر حق کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات کی قباحت کو یعنی اس کی سنگینی کو اور زیادہ واضح کر رہا ہے. یعنی کوئی بنیاد ہو کسی چیز کی بنیاد ہو, چاہے غلط یا صحیح بنیاد بنائی جائے, لیکن بنیاد بھی نہ ہو کوئی, یعنی کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایک تو بات یہ کہ نبی کے ذات سے کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ اقدام کیا جائے, یہ معاملہ کیا جائے, یہ تو بالکل واضح بات ہے. تو ان کے ساتھ پاس بھی کوئی دلیل موجود نہیں تھی, یعنی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں تھی, صرف اسی بنیاد پر کہ وہ انہیں ان کی خواہشات کے خلاف حکم دیتے اور انہیں ان کی حقیقت بتاتے, ان کو ان کا آئینہ دکھاتے. جیسے کہ اب یہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا گویا کہیے دوسرے الفاظوں میں کچا چٹھا کھول دینا, یعنی پوری حقیقت کا بتا دینا کہ ان کی اصل دینداری کیا ہے, ان کے طرز عمل کیا رہا, انہوں نے پہلے کیا کیا اور اب کیا کر رہے ہیں. تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے, یہ بات جو ہے ان کے لیے سخت جو ہے اشتعال والی ہے, مشتعل کر دینے والی ہے. تو پچھلے انبیاء کا معاملہ بھی یہی تھا, وہ انہیں متوجہ کرتے رہے, تو اس پر انہوں نے ان کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھے کہ انہیں قتل تک کر دینے کے درپے ہو گئے. اور پھر یہ معاملہ صرف انہی تک نہ رہا بلکہ یہ بات بتائی وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور انسانوں میں سے ایسے لوگ یعنی ایسے لوگ, ایک تو انبیاء کی معاملہ اپنی جگہ پر, دوسرے لوگ جو انسانوں میں ایسے ان کی امتوں میں ایسے پیدا ہوئے جو کہ عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے میدان عمل میں آئے, تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا, انہیں بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے. اور یہ بات آج بھی جاری ہے, آج بھی بات, آج انبیاء تو کا دور نہیں ہے, انبیاء تو اب آنا ان کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے, اور اب ان کے بعد ان کی امت اس کام پر لگی ہے, اسے یہ کام کرنا ہے. تو اس میں بھی جو لوگ اس کام کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کی جان بھی اب مختلف اوقات میں لی جاتی رہی. یعنی یہ بات آج بھی ہم دیکھتے ہیں, اس صورتحال میں نظر آتی ہے کہ علماء بھی اور اقامت دین کے علمبردار بھی آج بھی قتل ہوتے ہیں. مختلف ممالک میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہیں علل اعلان اور کہیں پردے کے پیچھے سے. حسن البنا کو شہید کر دیا گیا, یہ سب کے سامنے ہے. سید قطب کو شہید کیا گیا. یعنی ان کے الزامات, ان پر کیا الزامات ہیں؟ ان پر الزامات یہی ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یہ وقت کے حکمرانوں یا وقت کے فرعونوں کو چیلنج کر رہے تھے اب اس مقام پر, اس اعتبار سے. اور پھر وہ لوگ بھی جو کہ اس دین کے دشمن ہیں درپردہ, انہوں نے پھر خاموشی کے ساتھ بھی ایسے کام کیے ہیں. یعنی اس سطح سرکاری سطح پر نہ صحیح تو گویا کہیے کہ اس طرح سے کہ لوگ اچانک قتل کر دیے جائیں, تو یہ سلسلے جاری ہیں. اور اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ جو لوگ باطل کے علمبردار ہیں وہ حق کے پرستاروں کے لیے اس انتہائی اقدام سے بھی گریز نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہاں تو جو کچھ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے اس کے عمل کے اعتبار سے تو وہ اپنی جگہ پر, لیکن کل اللہ کے حضور ان سب کو پیش ہونا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عذاب علیم, دردناک عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا. تو یہ بات انہیں بتائی جا رہی ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. اور ایسے لوگ یعنی جن کا یہ طرز عمل رہا ہو, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی جو ناحق قتل کرے لوگوں کو, اور خاص طور پر بات اسی اعتبار سے ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اٹھے ہیں ان کا معاملہ تو مزید اور زیادہ بڑے جرم کا, سنگین جرم کا بن جاتا ہے. حالانکہ کسی بھی انسان کی جان کو ناحق قتل کرنا, کسی جان لینا, یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی بڑا جرم ہے. یعنی جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی حرمت کے ختم ہونے کی بات کی ہے, یعنی جو جرائم ایسے ہیں کہ جو ایک انسان کی جان لینے کے لیے یعنی قصاص کا قانون اس پر عائد ہو جاتا ہے, یا اللہ کی حدود میں ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ اس بنیاد پر ان کو قتل کیا جانا ہوتا ہے, تو وہ معاملات بھی بالکل الگ کر کے, اور وہ بھی ریاست کی ذمہ داری کے اندر دیے گئے ہیں. یعنی ایک اسلامی ریاست اس کام کو انجام دے گی, جو اس کا طریقہ ہے, جو اس کا ضابطہ ہے, جو قاعدہ ہے, وہی طریقہ, ضابطہ, قاعدہ اختیار کیا جائے گا. کسی فرد کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ چاہے وہ اپنی دانست میں اللہ کے حکم کے کچھ ہی سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہے, تو اس کی کوئی گنجائش اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے طریقہ وہی ہے کہ پہلے یہ نظام قائم کیا جائے اور پھر اس نظام پر عمل درآمد کی وہ ساری شکلیں سامنے پھر آئیں گی جو ریاست کی صورت میں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر کچھ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں تو ان کے یہ کام ان کے کسی کام نہیں آتے. یعنی آج بھی مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے بھی, اور دیگر یعنی یہودی کیا ہیں,
یہودیوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مذہبی شدت پسندی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جو وہ بھی وہ کہیے کہ اپنے مذہب کی بنیاد پر، ان کا تو مذہب ہی ہے، دین کا معاملہ اسے درجے اس اعتبار سے نہیں ہے، تو اس معاملے میں جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اسرائیل کو قائم کرنا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ اپنے دین کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں کہ اپنی دانست میں جو کچھ نیکی کے یہ کام کرتے بھی ہیں تو وہ کام ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ حبط اعمال کی بات، اعمال کا ضائع ہو جانا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے ہے، اور بھی کئی مقامات پر یہ بات آئے گی کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔